بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد یہ سورہ پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہر روز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال دولت میں، اس کی اولاد میں اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں اور نازل فرماتا ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد یہ ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ صورت پڑھ کر بھی جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو بھی وہ پوری ہوگی۔ یہ صورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق مانگو گے، اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بعد یہ صورت پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، مال دولت رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے بیماریوں کو شفا ملتی ہے، قرض داروں کو قرض اتر جاتے ہیں، انسان کو ہر میدان میں ترقی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت بھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسے لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کی آنسو، سینے کے بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائے، دروازے مقفل ہو جائے، دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اور اب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورہ اخلاص۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھے ہیں، پھر سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کو پہلی صدا لگاتے ہیں، دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر رہے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ دعا کی قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ یہ صرف میرا آپ کا خیال نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا۔ اس صورت کی تلاوت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں۔ بارش مانگے تو آسمان بارش سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کرے تو زمین آسمان کے خزانے کھل جائیں گے۔ اگر آپ شفا مانگے تو رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسا مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے، گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچیں، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر پورے یقین اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ میں نے بزرگوں، علماء اکرام سے ایسے واقعات سنے جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، قرض کے بوجھ
تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن زیر پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی۔ یہ سب اسی صورت کی برکت سے ہوا، لیکن شرط یہ ہے اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ فجر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز پر جب فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کی صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے ہوئے قرآن حدیث دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گے۔ یہ کوئی سنائی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی، مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو کو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں منفرد صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا ہے، یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنے اکتائی بے نیازی صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ جنے گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واعظ درس دیتی ہے۔ یہ صورت ہر طرح کی شرک وہم گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے سورہ اخلاص کے الفاظ مفہوم اس قدر جامع ہے، گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے سورہ اخلاص سے محبت کرنے اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا ورد شیطان جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں، سورہ اخلاص نہ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت، یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ صورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت کی قبولیت کے دعا کا وقت ہے۔ جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کی امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے، جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اس کے دعاؤں کو قبولیت کے راہ پر ڈال دیتی ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام فجر کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء اکرام نے وضاحت کی، فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اللہ والے
اس وقت خاص ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر اذکار کرنے کا یہ خاص پہلو یہ بھی ہے، مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت دل کو نرم، روح کو صاف کر دیتی ہے۔ گویا کیسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ اکرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، ایک بار قید کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی۔ اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے خیر کی 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے۔ سورہ اخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کامیابی ہو، لمبی عمر ہو، برکتیں، رحمتیں ہو، بارش ہو، شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مؤذن 3 اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، ہاتھ پھیرتے۔ ثبوت ہے یہ سورہ بیماری کے لیے علاج میں مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، برکت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے۔ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے، فتح پانے کا ذریعہ۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اللہ کے لیے کافی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر، طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن سنت سے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ اخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ محض الفاظ کا مجمع نہیں بلکہ ایمان، یقین، محبت الہی کا اعلان ہے۔ جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا، جسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب، ذکر لسان کا امتیاز ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں۔ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا، اپنے جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، میں یہ سورۃ اخلاص تیرے رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اپنے حاجات، مسئلہ، رزق، عزت، دولت، شہرت، برکت، رحمت، شفا، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 2 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجات کا تصور رکھنا ہے، جسے رزق کی فراوانی، عزت، دولت، شہرت، رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرنی ہے۔ شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور، اہل ایمان کا تجربہ ہے۔ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی پہلے دن ہی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تسبیح فجر کے بعد یہ ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقہ، مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنے حاجات مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں قبولیت ابھی بھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورہ اخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کی تجربات، لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے اصل طاقت، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے، اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت، سورہ اخلاص کی تکرار، گویا آسمان زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہمارے ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ۔ جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق، طاقت، مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔